میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاں دا، تو مالک ہے جہاں دا، زمین آسمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہے سورۃ الہمزہ۔ پہلے ترجمہ سورت اور ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جھانکتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً ان پر ہر طرف سے بندھی ہوئی ہے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ویل لکل ہمزہ، ہمزہ سے اس سورت کا نام ہے۔ زمانہ نزول، اس سورت کے مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، جبکہ اس کا مضمون بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے جس میں آخرت کے منکرین اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ موضوع اور مضمون، اس صورت میں چند اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، اور وہ ہے مادہ پرستی اور اس کے دین، اخلاق اور معاشرت پر برے اثرات۔ جب مال و دولت کے نشہ میں انسان انسانیت کو فراموش کے فرعونیت اختیار کر لیتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، مال سمیٹ کر رکھتا ہے، اسی مال ہی کو اپنی بقا اور عزت و وقار کا سبب گردانتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اس گنونی اور رذیلہ خصلت کا انجام، میرے خیال میں لفظ خصلت ہوگا، خصلت کا انجام بیان فرمایا کہ ایسے لوگ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ سورت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر جو لفظ ویل آتا ہے، اور احادیث میں بہت ساری جگہوں پر ویل کا لفظ آتا ہے۔ ویل کا لفظ تباہی، افسوس اور خرابی کے معنی میں آتا ہے۔ ہمزہ ہا کی زبر کے ساتھ ہمزن اور لمزن، ہمزۃ لمزہ، ہمزن اور لمزن بھی اسے دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ بعض علماء کے ہاں ایک ہی معنی ہے، اور بعض دوسرے مفسرین کے ہاں ہمزن وہ شخص جو رو برو برائی کرے، اور لمز جو پیٹھ پیچھے برائی یا غیبت کرے، یعنی ایک وہ کہ جو سامنے بیٹھ کر کسی کی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور ایک جو ہے اس کے پیچھے جو ہے، بہرحال دونوں غیبت کے معنی میں آتے ہیں۔ اور بعض علماء نے حمزہ کا معنی آنکھوں اور ہاتھ کے اشاروں سے کسی کی برائی کرنا، کسی سے بات ہو رہی ہو تو انسان ہاتھ سے اس کی برائی یا اسے کسی عیب کو واضح کر دیتا ہے۔ لمز کا معنی زبان سے برائی کرنا، معنی یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھ کر انہیں تانے دینا، عیب نکالنا، غیبت کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اصل بات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ مال کے حوالے سے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ یہ آیت پہلی آیت میں مذکور شخص کے تکبر، غرور کا سبب بیان کر رہی ہے۔ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرنے والے کا گھمنڈ اس کی مال و دولت کی وجہ سے ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اسے گن گن کر رکھتا ہے، جو اس کے بخل و کنجوسی اور
زر پرستی کی دلیل ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ مالدار اور زر پرستوں کو مال جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں ایک خاص لذت محسوس ہوتی ہے۔ دراصل یہاں پر جو بات تفسیر میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دولت جو ہے اللہ رب العالمین کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، اور عموماً جو ہمارے معاشرے میں برائی ہے وہ زیادہ دولت کی وجہ سے ہی برائی پھیلتی ہے۔ اگر ہم کسی کو حقیر اور برا جانتے ہیں تو زیادہ دولت کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اگر میرے پاس دولت زیادہ ہے تو میں اپنے سے کم دولت والے کو جو ہے وہ حقیر سمجھتا ہوں۔ اگر کسی دوسرے کے پاس دولت زیادہ ہے تو وہ اپنے سے کم کو حقیر جانتا ہے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ جو شخص دنیا کے مال کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دنیا کو کیا فرمایا کہ دنیا کھیل و تماشا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اور انسان جب پیسے سے محبت کرتا ہے تو اپنے بینک بیلنس کو بار بار اپلیکیشن کے ذریعے بینک بیلنس کو چیک کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑے بھی ہیں لیکن دولت کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنی جیب سے پیسے نکالے گا، گنے گا، دن میں کئی مرتبہ نکال کے گن کے پھر اپنے پاس رکھ لے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کرے، کچھ پیسے کمائے، اور اللہ رب العالمین اسے خرچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے اس دنیا میں موجود ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کماتے تو ہیں لیکن ان کا اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنی جان پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں رہتی۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ساری عمر ٹوٹا جوتا پہننا ہے، اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، ہلکی سواری رکھنی ہے، تو اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ بندہ خود جو ہے وہ اپنے پیسے، کمائے ہوئے پیسے سے اپنی جان پر خرچ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جو اپنی جان، اپنے نفس کا خیال نہیں کرتا۔ سب سے پہلے آپ نے بے شمار حدیث سنی ہوگی، سب سے پہلے حقوق العباد کے متعلق سوال ہوگا، سب سے پہلے حقوق اللہ کے متعلق سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ ان سب سوالوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کے اپنے نفس کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تو نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کو، اپنے جسم کو کتنا آرام دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے۔ دن کو کام کرو، رات کو آرام کرو۔ اگر رات کو آپ جاگتے ہو، دن کو آپ کام کرتے ہو، رات کو دیر تک اپنے نفس کو جگا کے رکھتے ہو مختلف مصروفیات کی وجہ سے، تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر نہ جاؤ کیونکہ سونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ صبح فجر کے وقت بیدار ہو جاتے، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرتے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً جو ہے وہ سو جاتے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہم نے فجر، اگر تو البتہ بہت سارے دوست پڑھتے نہیں، اگر جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھ کے فوری سو جاتے ہیں، پھر 9-10 بجے اٹھتے ہیں، اپنے جو بھی اپنی مصروفیات میں وقت گزارتے ہیں۔ دوپہر کا جو سونا ہے جس کو قلولہ کہا جاتا ہے وہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ بہرحال جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا حق ہے، اور دولت جو ہے اس کا بھی ایک حق ہے جو آپ کمائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ مہمان کا بھی حق ہوتا ہے یتیم کے مال میں، آپ کا مال جو ہے اس میں ہر کسی کا حق موجود ہے، مسجد کا، مدرسے کا، مسافر کا، راہ چلتے ہوئے مسافر کا، اور اسی طرح جو ضرورت مند ہے ہر کسی کا حق آپ کے رزق کے اندر موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے جسم کا سب سے پہلے حق ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دولت، جو پیسہ روپیہ دیا، اپنے نفس پر خرچ کرے۔ امام نسائی رحمہم اللہ جب اپنے طالب علموں کو پڑھانے کے لیے آتے تو روزانہ نئی ٹوپی، نیا لباس اور عمدہ قسم کا دیسی مرغے کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم کیا یہ فضول خرچی میں نہیں آتا؟ تو امام نسائی فرمانے لگے میں جو دین پڑھا رہا ہوں اس کے لیے بہت کم ہے کہ اللہ نے مجھے دولت سے بھی نوازا ہے اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت میرے پر کی ہے، تو اگر میں پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے پہن کر جو ہے وہ میں اس دین کو پڑھاؤں تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو استطاعت عطا دی ہے اس کے مطابق آپ کے جسم سے پتہ چلنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اگر ہمیں اللہ نے دولت دی ہے، ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، کیا یہ فضول خرچی میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو رحمت، جو فضل تم پر ہے تو وہ تمہارے جسم سے نظر آنا چاہیے، تمہارے لباس سے پتہ چلنا چاہیے، تمہاری جوتی سے پتہ چلنا چاہیے۔
یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی انسان کی غلط فہمی ہے۔ ہم کتنے جنازے پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز کری، 1 روپیہ بھی قبر کے اندر لے کے جا سکا سوائے ایک کفن کے، 3 چادروں کے، اور اس کو بند باندھ کے قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے ساتھ چل جائے گا، یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اور ہمارے رشتہ دار، کتنے قریبی رشتہ دار جن کے والدین انتقال کر جاتے ہیں، دادا دادی جو ہمارے انتقال کر چکے ہیں، ہم کتنے ہی قبروں پر کتنی دفعہ جاتے ہیں، کتنا ان کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم اپنے اقربا کی قبر پر نہیں جاتے اور نہ ہی ان کے لیے صدقہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو ہم مال چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ مادہ پرستی میں یہ شخص اس قدر منہمک ہو چکا ہے کہ اسے اپنی موت بھی یاد نہیں رہی، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ خود بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ایسی باتیں زبان سے کرتا ہو، لیکن کسی شخص کی مال سے اس قدر محبت اور مادہ پرستی میں اس قدر آگے بڑھ جانا اسے آخرت بھول جائے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاں دنیا سے جانے کا کوئی تصور نہیں۔ قارون جو تھے، ان کے پاس کتنے خزانے تھے، کتنی ان کی چابیاں جو تھی خزانوں کی وہ گدھوں پر لاد کے لائی جاتی تھی، لیکن کیا جب موت آئی کوئی چیز بھی ساتھ نہیں گئی۔ دولت کے ساتھ اتنی محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا فرمایا تھا، لیکن کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو ضرور چکنا چور کر دینے والی جہنم ہے جس میں پھینکا جائے گا۔ کلا یعنی بات ایسی نہیں جو وہ تصور کیے ہوئے ہیں، اور لینبذن نبذ کے معنی کسی چیز کو ردی اور بیکار سمجھتے ہوئے پھینک دینا، یا کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے پسے پش ڈال دینا۔ لفظ الحطمہ، حطم جو ہے جس کے معنی توڑ پھوڑ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جہنم کی یہ صفت ہے، اس لیے کہ اس میں پڑنے والی ہر چیز جہنم کی شدت کی وجہ سے چکنا چور ہو جائے گی، جیسا کہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا جس کے بعض حصے دوسرے حصوں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان مادہ پرست لوگوں کو نہایت حقیر اور ذلیل حالت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم کا حطمہ جو حصہ ہے وہ اس قدر سخت ہے کہ وہ جہنم کے کچھ حصوں کو کھا رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو کھا رہی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین پوری کائنات کا حساب کر چکے ہوں گے، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، جہنم ابھی بھی بڑھ گئی ہوگی، اللہ جہنم سے کہیں گے کیا تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو جہنم کہے گی نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی ایڑی رکھ کر جہنم کے منہ کو بند کریں گے، یعنی جہنم کی اس قدر کہ، اور اس کی جو سب سے بھیانک وادی ہے حطمہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، جن کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اپنے نفس پر نہیں خرچتے۔ آپ کا دل چاہتا ہے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو وہ چیز کو استعمال کریں، کھانے کی ہے، پہننے کی ہے، آپ کے استعمال کی ہے، اسے استعمال کریں، کھائیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں، اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ اور زیادہ تمہیں دے گا، اگر تم انکار کرے گے تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چکنا چور کرنے والی کیا ہے، یعنی حطمہ کیا ہے؟ یہ سوال جہنم کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے، یعنی وہ اتنی ہولناک ہے کہ جس کا تمہاری عقل ادراک نہیں کر سکتی، اور اس کی سختی تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی حطمہ جو ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور یہ انسان اگر سوچے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہ بالکل ناممکن چیز ہے، کیونکہ اللہ نے اسے جلایا ہے۔ قرآن کریم میں یہی ایک مقام ہے جہاں جہنم کی آگ کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ واحد ایک آیت ہے جہاں نار اللہ الموقدہ، کہ اللہ کی طرف جہنم کی آگ کو منسوب کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگ بھڑکائی ہے، جس سے آگ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس آگ کو رب ذوالجلال نے ذو انتقام نے بھڑکایا ہو،
وہ کیسی المناک اور ہولناک آگ ہوگی۔ بلکہ مزید یہ کہ ان الفاظ میں مادہ پرست، مغرور و متکبر پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے، جو کسی انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ افئدہ فؤاد سے ہے، دل کا وہ حصہ جو انسان کے شعور اور ادراک، جذبات و خواہشات اور جذبات کی شدت و تاثیر سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کا دماغ جو سمجھ ہے، اسی طرح دل کا ایک حصہ ہے جو انسان کے اندر چاہت پیدا کرتا ہے، جس کو لوامہ بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ انسان کے دل میں ملامت بھی کرتا ہے اور چاہت بھی پیدا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے دل میں آتا ہے کہ یار میں یہ چیز لے لوں، پھر آپ سوچتے ہیں یار یہ تو حرام ہے، یعنی پہلے اس نے دل نے خود ہی خواہش کا اظہار کر دیا کہ یہ میں کر لوں، پھر خود ہی دل نے انکار کر دیا نہیں یار یہ تو حرام ہے۔ اب آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں نا وہ فلاں چیز کسی کی پڑی ہے میں اٹھا لیتا ہوں، دل میں فوری دل ملامت کرے گا کہ یار یہ تو حرام ہے۔ یعنی دل کا یہ وہ حصہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، یہاں پر دل کے اس حصے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے اندر چاہت، جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کی بڑکائی ہوئی یہ آگ دل کے اس حصے تک پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے۔ ایسا دل جو زبردستی اور مال کی محبت میں معمور ہو، جو دوسروں کو حقیر و ذلیل اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ آگ اس کے ان جذبات اور دل کے ان حصوں کو بھون کر رکھ دے گی جو برے خیالات، فاسد عقائد اور ناپاک عزائم کا مرکز ہے۔ یعنی دل کا یہ جو حصہ جس کے اندر ساری چاہتیں، جذبات، آپ اگر مسجد میں آتے ہیں، آپ یہ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک چاہت ہے، وہ کسی قسم کی چاہت ہو سکتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کے دل کی چاہت ہے، وہ خوف کی بنا پر ہے، یا کچھ بھی انسان سوچ لے کہ آپ کے دل نے آپ کو راغب کیا، آپ مسجد کی طرف آئے، توفیق تو اللہ کی ہے، لیکن یہ جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہیں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہیں برے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہیں آسانی اور یہی مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو التی تطلع علی الافئدہ، انسان کے دل میں جو پیسے کی محبت ہے، یہ حطمہ کے وادی کے اندر لے جائے گی اور یہ آگ جو ہے اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایسے مغرور و متکبر مادہ پرست لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھ کر جہنم میں پھینکنے کے بعد انہیں لمبے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا، جہاں ان کے لیے کوئی دروازہ، کھڑکی تو درکنار کوئی سوراخ بھی نہیں ہوگا، اور جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اور یہ جہنم کی آگ کے علاوہ مزید اذیت ناک عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے پناہ عطا فرما۔ یعنی جہنم کی جو عمارت ہے وہ ٹوٹل ہی آگ سے ہوگی، اس کے دروازے آگ کے ہوں گے، کھڑکیاں آگ کی ہوں گی، ستون آگ کے ہوں گے، جو بھی چیز ہوگی جہنم کے اندر وہ آگ سے بنی ہوئی ہوگی، اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ آگ کے ستونوں میں بند کر دیں گے جن ستونوں سے باہر نکلنا ممکن نہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد فرمائی، ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ نہ پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے، اور سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جائے گا، یعنی ان کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور ابو طالب کیا سمجھیں گے کہ دنیا کا سب سے بدترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، یعنی جو سب سے ہلکا عذاب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ابو طالب کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے دنیا کا سب سے دردناک عذاب دیا جائے گا، اور جسے اللہ رب العالمین حطمہ میں پھینکیں گے اس کا کیا عالم ہوگا۔ سورۃ الہمزہ کا پیغام یہ ہے کہ یہ سورت آج کے مادہ پرستوں اور مال و زر کی ہوس رکھنے والوں کے لیے لمحہ فکر ہے، جو مال کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ مقصد ہی
فراموش کر چکے ہیں جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر مالدار ہیں تو اپنے بینک بیلنس بڑھانے کی کوشش اور اس کے حساب و شمار میں مست ہیں، اگر تنگ دست ہیں تو ہر لمحہ مال حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، جیسے سوتے جاگتے صرف اپنے معاش کی فکر ہے۔ بے نماز کو تو اپنے دین کی کیا فکر ہوگی، حتیٰ کہ نماز روزے کا اہتمام کرنے والے اکثر و بیشتر لوگ دنیا ہی سے طالب نظر آتے ہیں، حالانکہ قرآن نے جا بجا مال کے فتنے سے بچنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب سورۃ الہمزہ جو ہے اس میں اس مال کے فتنے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ مال جو ہے انسان کو جہنم تک لے جائے گا، اور یہی مال ہے کہ جو انسان کو جنت تک لے جائے گا۔ جنہوں نے یہ مال خرچ نہ کیا وہ جہنمی بن گئے، اور جنہوں نے یہ مال خرچ کیا ان کو غنی کا لقب مل گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا تھا تو اللہ نے غنی کا لقب عطا فرما دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اگر آج کے بعد آپ ایک نیکی نہ بھی کریں تو اللہ رب العالمین نے آپ کے پہلے اور بعد والے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ مال جو ہے انسان کے لیے فتنہ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کی ہوس رکھنے والے کو درم و دینار کا بندہ قرار دیتے ہوئے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ رحمت اللہ عالمین کی بد دعا لینے والے کیسے ممکن ہے کہ وہ خوشی و مسرت اور سعادت کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ آج کی یہ ساری صورت جو ہے اس میں صرف ایک ہی نچوڑ ہے کہ ایک تو اپنے دل کو جو ہے وہ ہر بری چیز سے بچائے۔ دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، انسان کے دل میں پیسے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان کو پیسے کی خواہش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ رزق حلال عطا فرما، حلال کمانے کے ساتھ ساتھ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ پیسے کی خواہش کرنا غلط نہیں، لیکن اسے جائز طریقے سے حاصل کرنا، ناجائز طریقے سے حاصل کرنا غلط ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے پیسے کو حاصل کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے پیسے کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کا خرچ کرتے ہیں، دوستوں کی دعوت کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں جو آپ کا نفس آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اپنے نفس کو وہ چیز کھلائے جو آپ کا نفس آپ سے مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ مریض بچہ جو تھا، جوان جو تھا، وہ بلک رہا تھا، پریشان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ ایسے تکلیف میں کے اندر مبتلا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ روٹی مانگ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کہنے لگے کہ اسے بخار ہے اس لیے ہم اسے روٹی نہیں دے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روٹی کھلاؤ، شاید اللہ نے اسی جوں یا گندم کا جو آٹا ہے اس کے اندر اس کے لیے شفا رکھی ہو۔ یعنی آپ کا نفس جو چیز مانگ رہا ہے اسے دو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس میں ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں شوگر کا لیول کم ہو رہا ہے تو آپ کا نفس جو ہے وہ چینی اور مٹھاس کی طرف راغب ہوگا۔ اگر آپ کا دل جو ہے، اگر آپ کے جسم میں خون کا پریشر، بلڈ پریشر زیادہ ہو چکا ہے تو آپ کا نفس کبھی نہیں چاہے گا کہ اس وقت آپ نمک کھائیں۔ یعنی آپ کا نفس آپ کو ہر چیز کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اپنے نفس کی ڈیمانڈ کو پورا کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔